السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، جواہر المنطق میں قضیہ شرطیہ کا بیان چل رہا ہے۔ قضیہ شرطیہ کی تعریف کے بعد آپ نے قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں پڑھی، متصلہ اور منفصلہ۔ پھر متصلہ کی دو قسمیں پڑھی، متصلہ موجبہ، متصلہ سالبہ، اور منفصلہ موجبہ اور منفصلہ سالبہ۔ آج یہاں پر متصلہ موجبہ اور متصلہ سالبہ ہی کے تحت ایک سوال ہو رہا ہے، سوال کے بعد اس کا جواب دیں گے۔ فرماتے ہیں سوال قضیہ منفصلہ، یہاں دیکھیے قضیہ منفصلہ کو شرط کی ایک قسم بتایا گیا ہے۔ قضیہ منفصلہ کو، جیسے یہ ہے نا قضیہ منفصلہ ہے، قضیہ منفصلہ کو شرط کی ایک قسم بتایا گیا ہے، حالانکہ اس کی مثالیں شرطیہ کے انداز پر نہیں ہیں۔ اب کیوں نہیں ہے شرطیہ کے انداز پر؟ فرماتے ہیں چنانچہ یہ عدد یا تو جفت ہے یا طاق، قضیہ منفصلہ ہے لیکن اس میں شرط و جزا کے حرف نہیں ہیں، تو پھر منفصلہ کو شرطیہ میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ یعنی اس میں ان نہیں ہے، اس میں فا نہیں ہے۔ حاضل عدد اما زوج او فردن، یہ منفصلہ تو ہے اور اس کو شرطیہ بھی کہتے ہیں، نہ اس میں ان ہے نہ فا ہے، یعنی حرف شرط جو شرط میں اور جزا میں ہوتے ہیں تو ان میں سے اس میں سے کوئی حرف نہیں، تو یہ پھر شرطیہ کیسے ہو گیا؟ یہ سوال ہے۔ جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں جواب، بے شک قضیہ منفصلہ عام محاورے میں شرطیہ نہیں ہے۔ بے شک قضیہ منفصلہ عام محاورہ میں شرطیہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہر منفصلہ کے لیے شرطیہ لازم ہے۔ بھائی، متصلہ کا وجود اس وقت تک نہیں ہوگا، منفصلہ کا وجود اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ متصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہو، ان دونوں کے اندر شرطیہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر شرطیہ نہیں ہوگا تو نہ متصلہ ہو سکتا ہے نہ منفصلہ ہو سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے شرطیہ کے لیے متصلہ کے لیے شرطیہ لازم ہے، اسی طریقے سے منفصلہ کے لیے شرطیہ لازم ہے۔ فرماتے لیکن چونکہ ہر منفصلہ کے لیے شرطیہ لازم ہے، اس لیے ارباب منطق نے اس کو شرطیہ میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ بعض منفصلہ کے لیے 4 شرطیہ لازم ہیں، جیسے دیکھو مثلا حاضل عدد اما زوجن اور فردن کے لیے 4 شرطیہ لازم ہیں۔ دیکھو کیسے کریں، یہ عدد اگر جفت ہے تو طاق نہیں، اگر یہ جفت ہے تو اب آپ سوچئے گا کہ یہ کیسے ہے، یہ چیز آپ سمجھیے گا کہ منفصلہ کے لیے شرطیہ کیسے لازم ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہہ رہے ہیں حاضل عدد اما زوجن اور فردن میں 4 طریقے سے شرطیہ لازم ہے۔ دیکھو اس میں یہ عدد اگر جفت ہے تو طاق نہیں، ظاہر سی بات ہے 4 اگر جفت ہے تو یہ طاق نہیں ہو سکتا ہے۔ جفت مانے جوڑا، ٹھیک ہے، اور طاق مانے الگ الگ۔ نمبر 2، یہ عدد اگر طاق ہے تو جفت نہیں۔ 3، یہ طاق ہے، یہ جفت نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ تو یہ بھی شرط ہے کہ یہ عدد اگر جفت ہے تو طاق نہیں، تو شرط ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے یہ عدد اگر طاق ہے تو جفت نہیں، یہ بھی کیا شرط ہے؟ اگر وہ ہے طاق ہے تو وہ جفت نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ عدد اگر جفت نہیں تو طاق ہے، ظاہر سی بات ہے اگر جفت نہیں، 3 یہ جو ہے جفت نہیں تو طاق ہے۔ نمبر 4، یہ عدد اگر طاق نہیں تو جفت ہے، یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی شرط ہے۔ بعض منفصلہ کے لیے تو یہ جو حاضل عدد اما زوجن اور فردن جیسے منفصلہ ہیں، ان کے لیے 4 طریقے سے شرطیہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہے تو یہ نہیں، یہ ہے تو یہ نہیں، تو یہ شرط ہی تو ہے۔ اگر 3 نہیں تو شرط، اگر 3 نہیں ہوگا تو یہ شرط ہے کہ یہ 4 ہوگا۔ اگر 3 جفت نہیں ہے تو شرط یہ ہے کہ یہ فرد جفت نہیں تو یہ طاق ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں اور بعض منفصلہ کے لیے 2 شرطیہ لازم ہے۔ مثلا یہ حیوان یا تو انسان ہے یا فرس ہے، اس کے لیے یہ حیوان یا تو انسان ہے یا فرس ہے، اس کے لیے 2 شرطیہ لازم ہے، اس کے لیے 2 شرطیہ لازم ہے۔ فرماتے ہیں یہ حیوان یا تو انسان ہے یا فرس ہے، ٹھیک ہے۔
کریں یا فرض کے لیے دو شرطیہ لازم ہیں. سنو، یہ حیوان اگر انسان ہے تو فرض نہیں. اس مثال کے لیے بتا رہے ہیں صرف، یہ حیوان یا تو انسان ہے فرض ہے. فرماتے سنو کس طریقے سے دو شرطیہ لازم ہے. کریں کہ یہ حیوان اگر انسان ہے تو فرض نہیں. ظاہر سی بات ہے جو وہی انسان ہوگا وہ گھوڑا کہاں سے ہو سکتا ہے. خاموش. یہ حیوان اگر انسان ہے تو فرض نہیں. نمبر دو، یہ حیوان اگر فرض ہے تو انسان نہیں. یہ حیوان اگر انسان ہے تو فرض نہیں. نمبر دو، یہ حیوان اگر فرض ہے تو انسان نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو طریقے سے، اس کو دو طریقے سے شرطیہ لازم ہے اس مثال میں. ٹھیک ہے دوستو. پھر فرماتے ہیں پھر متصلہ کی دو قسم ہیں. پھر متصلہ کی دو قسم ہیں، لزومیہ اور اتفاقیہ. اگر مقدم اور تالی کے درمیان میں علاقائی اتصال ہو لزومی طور پر تو اس کو کہتے ہیں متصلہ لزومیہ. اور اگر ان دونوں کے درمیان میں اتصال ہو اتفاقی طور پر تو اس کو بولتے ہیں متصلہ اتفاقیہ. لزومیہ ہاں. پھر متصلہ کی دو قسمیں، لزومیہ اتفاقیہ. پھر ایجاب و سلب کے اعتبار سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، یعنی لزومیہ اور اتفاقیہ ہر ایک کی ایجاب و سلب کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ. لزومیہ موجبہ کریں وہ شرطیہ متصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں اتصال ایجابی کو لازم مانا گیا ہو. لزومیہ موجبہ وہ شرطیہ متصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں اتصال ایجابی کو لازم مانا گیا ہو. یعنی یہ مانا گیا ہو کہ مقدم سے تالی الگ نہیں رہ سکتی ہے. جیسے اگر آفتاب نکلا ہے تو دن موجود ہے. اگر آفتاب نکلا ہے تو دن موجود ہے. اگر آفتاب نکلا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ دن موجود نہ ہو. تو آفتاب کے نکلنے پر دن کا موجود ہونا، ان دونوں کے درمیان میں اتصال ہے. اور کون سا اتصال؟ اتصال لزومی ہے. یعنی اگر آفتاب ہے تو دن موجود ہوگا لازمی طور پر. زید اگر بکر کا باپ ہے تو بکر زید کا بیٹا ہوگا. ظاہر سی بات ہے اگر بھائی زید جو ہے بکر کا باپ ہے تو بکر اس کا کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا. یہ بھی لازمی طور پر ہے. جب رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تو روزہ رکھنا فرض رہے گا. بے شک. تو یہ یہاں پر یہ شرطیہ ہے، شرطیہ لزومیہ ہے، متصلہ ہے. ان دونوں کے جب رمضان شریف آئے گا تو روزہ رکھنا فرض ہوگا ہر مسلمان پر. یہ بھی کیا ہے؟ لازمی طور پر ہے. لزومیہ سالبہ وہ شرطیہ متصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان اتصال سلبی کو لازم مانا گیا ہو. لزومیہ سالبہ وہ شرطیہ متصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان اتصال سلبی کو لازم مانا گیا ہو. یعنی یہ مانا گیا ہو کہ مقدم سے تالی ضرور علیحدہ ہوئے گا. جیسے مثلا ایسا نہیں کہ اگر آفتاب نکلا ہے تو رات موجود ہے. ظاہر سی بات ہے اگر سورج نکلا ہوگا تو رات کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ تو ان دونوں کے درمیان بھی جو اتصال ہے یہ اتصال کیا ہے؟ لزومی ہے. لیکن یہ ایجابی نہیں ہے بلکہ یہ سلبی ہے. یعنی اگر دن نکلا ہے، اگر سورج نکلا ہے تو اس وقت رات موجود نہیں ہوگی. یہ لزومی طور پر ہے، لازمی طور پر ہے. اگر ایسا نہیں کہ مسلم بچہ جب عاقل و بالغ ہو جائے تو نماز اس سے معاف رہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر مسلمان کا عاقل و بالغ ہونا اور ہر مسلمان بچہ جب عاقل و بالغ ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہے. ایسا نہیں کہ وہ عاقل و بالغ ہو جائے اور اس پر نماز فرض نہیں ہے. تو یہ لازمی طور پر ہے کہ اس پر نماز فرض ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لزومیہ سالبہ کا ہے. آگے فرماتے ہیں اتفاقیہ موجبہ وہ شرطیہ متصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں اتصال ایجابی کا حکم ہو مگر لزومی طور پر نہیں. جیسے اب میں گوشت کھاؤں گا تو بکر جو ہے بکر مچھلی کھائے گا. اب ہمارے اور بکر میں کوئی لزومی بات نہیں ہے. یعنی ہم اگر گوشت کھائیں گے تو بکر بھی گوشت کھائے گا. ہم اگر گوشت کھا رہے ہیں تو بکر جو ہے آلو کھائے گا. ہم چوراہے پر گئے تو بکر بھی چوراہے پر آ گیا. ایسا نہیں کہ ہمارے چوراہے پر جانے سے بکر چوراہے پر پہنچ گیا. ہم چائے پی رہے ہیں تو بکر بھی نے بھی چائے پی لیا. تو یہ لزومی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے. یا ہم چائے پی رہے ہیں بکر نے دودھ پی لیا تو یہ لازمی طور پر نہیں ہے کہ ہمارے چائے پینے سے بکر نے دودھ پیا ہے بلکہ یہ اتفاقی ہے. تو اگر دونوں کے درمیان یعنی مقدم اور تالی کے درمیان میں علاقہ یہ اتفاق کا ہو تو اس کو کہتے ہیں اتفاقیہ. ٹھیک ہے، اتفاقیہ. فرماتے اتفاقیہ موجبہ وہ شرطیہ متصلہ کی جس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں اتصال ایجابی کا حکم ہو مگر لازمی طور پر نہیں، لزومی طور پر. مثلا انسان اگر ناطق ہے تو فرض سائل ہے. تو اس میں کیا لازمی بات ہے؟ ہاں، اگر انسان جو ہے ناطق ہے تو فرض سائل ہے. کہہ جب آپ مجھ پر سختی کریں گے تو میں پڑھوں گا. یہ ضروری نہیں کہ جب آپ سختی کرو گے تبھی میں پڑھوں گا. عام طور پر ہوتا ہے، اتفاقی طور پر ہوتا ہے. انسان جب سختی کرتا تو وہ پڑھتا ہے. اگر زید مجھے گالی دے گا تو میں اس کو ماروں گا.
مگر اس کے اندر شرط ہے کہ نہیں ہے، جو شرط اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو مقدم اور تالی کے درمیان میں دوستوں جو تعلق ہے وہ اتفاقی تعلق ہے، لزومی نہیں ہے۔ لزومی کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو اس کا ایسا ہونا ضروری ہے۔ اتفاقیہ سالبہ وہ شرطیہ متصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں جس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں اتصال سلبی کا حکم ہو، مگر لزومی طور پر نہیں۔ جیسے ایسا نہیں کہ انسان اگر ناطق ہے تو حمار ناہق ہے، ایسا نہیں کہ اگر زید مجھے گالی دے تو میں اس کو قتل کر دوں۔ تو ان دونوں کے درمیان میں اتفاق کیا ہے؟ اتفاق سلبی ہے، اور اتفاقیہ سلبیہ کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ رہی اتفاقیہ سلبیہ کی تعریف، اور شرطیہ متصلہ کا مکمل بیان یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ آپ لوگ اس کو پڑھیے۔ نہ سمجھ میں آئے کوئی بات، بہت آسان ہے ویسے تو، نہ سمجھ میں آئے کوئی بات تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور پوچھیں، اس کو دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور بہترین طریقے سے آپ جوہر المنطق کو سمجھیے تاکہ آپ مرقات بہترین طریقے سے سمجھیں۔ انشاءاللہ الرحمن کل حقیقیہ، مانیت الجمع، مانیت الخلو وغیرہ کی تعریف وغیرہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔